بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم نماز تراویح کے بارے میں بات کریں گے۔ تراویح جو لفظ ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہے متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 میں ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ بلا عذر اسے چھوڑنے کی عادت بنانے والا یا غیر اہم سمجھ کر چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، لہٰذا تراویح کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اب اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگرچہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بڑی خیر سے محرومی ہے۔ جماعت سے تراویح کرنا سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام لوگ باجماعت نہ پڑھیں تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ باجماعت ادا کر لیں تو گناہ نہیں۔ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے ہوتا ہے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں رحمت، برکت، استغفار اور عذاب سے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ یقیناً جب اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں لب فریاد کریں گے، ہاتھ پھیلیں گے، جھولیاں دراز ہوں گی، تو خداوند عالم کی نعمات اور برکات کا ابر ضرور برسے گا، اور وباؤں اور مایوسیوں کی گھٹاؤں سے ضرور نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔